میرا نام انم حسن ہے۔ میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک نہایت اہم اور حساس معاملے پر وضاحت دینا چاہتی ہوں۔ گزشتہ ایک سال سے میرے اور میری فیملی کے خلاف ایک منصوبہ بند پروپیگنڈا جاری ہے، جس کا مرکزی کردار محترمہ جاسمین منظور ہے، اور اس جھوٹے من گھڑت سلسلے کو روکنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میں پاکستان ایئر فورس میں ایک آفیسر ہوں، اور میں ایک لیور ٹرانسپلانٹ پیشنٹ بھی ہوں، جو کہ مجھے گھریلو تشدد اور ایک زہریلے رشتے کے باعث لاحق ہوا۔ اس ناقابل برداشت شادی سے بچ نکلنے کے لیے میں نے 2023 میں شرعی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے خلا لیا۔ اس کے بعد ہمارے پرانے فیملی فرینڈ سعد رفیق، جنہوں نے پہلے ہی محترمہ جاسمین منظور سے طلاق لے رکھی تھی، نے میرے لیے رشتہ بھیجا۔ میرے والدین نے اس رشتے پر رضامندی ظاہر کی اور ہمارا نکاح عمل میں آیا۔ یہاں تک سب کچھ فطری، باوقار اور مذہبی اور سماجی دائرے میں تھا، مگر جیسے ہی جاسمین منظور کو اس نکاح کا علم ہوا، انہوں نے مجھے اور میرے خاندان کو کھلم کھلا دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ کہا گیا، سعد رفیق سے تعلق ختم کر دو، ورنہ تمہیں اور تمہاری فیملی کو بدنام کر دوں گی۔ تمہیں میرے سیاسی تعلقات اور میڈیا میں اثر و رسوخ کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل کیا جائے، مگر جاسمین منظور باز نہ آئیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی اور صحافتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹ پر مبنی کئی FIR درج کروائیں، اور اب وہ گھریلو تشدد کا جعلی بیانیہ گھڑ کر میڈیا پر آ کر ہمیں بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کئی FIRs عدالت میں جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں۔ میرا سوال ہے، میں کسی عورت کا اپنے سابق شوہر سے ایک حد تک انتقام لینا جائز ہے کہ وہ اس کی نئی بیوی، اس کے والدین اور اس کے خاندان کو برباد کرنے کی قسم کھا لے؟ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد صرف ایک اپیل ہے۔ میں بھی اس قوم کی بیٹی ہوں، اور میری فیملی نسلوں سے اس ملک کی خدمت کر رہی ہے۔ میری آپ تمام سینئر صحافیوں، خصوصاً محترمہ جاسمین منظور کے کولیگ سے درخواست ہے کہ کسی بھی کہانی کو آن ایئر کرنے سے پہلے میرے موقف کو بھی سنا جائے۔ میں آپ کی بیٹی اور بہن ہوں۔ کسی اور ماں، بہن، بیٹی کی عزت اچھالنے سے پہلے سچائی کو پرکھیں۔ میں میڈیا کی نمائندہ یا کسی چینل کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں۔ اگر میرے الفاظ میں کبھی نادانستہ طور پر میڈیا کے دائرے یا اخلاقیات کے خلاف کوئی بات آ گئی تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں، لیکن آج میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ محترمہ جاسمین منظور، آپ خود بھی زندگی میں آگے بڑھیں اور ہمیں بھی جینے دیں۔ بہت شکریہ۔ میرے لائر، ہمارے اوپر بہت ساری FIRs ہوئی ہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے لائرز سردار عبدالرازق، عامر منصوب، شوکت حیات اور وقار علم عباسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ الحمدللہ ان لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، بہت اچھے پروفیشنلز ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم آج سرخرو ہیں۔ پہلے کیونکہ بہت ساری لیگل میٹرز پہ جاسمین منظور نے بہت سارے انٹرویوز دیے ہیں، بہت ساری ٹویٹر پہ ایک سال سے بات چل رہی ہے، تو میں اپنے ایڈوکیٹ وقار علم عباسی، جو ایک تھورو پروفیشنل ہیں اور ایک دبنگ لائر ہیں، جو کسی کے پریشر میں نہیں آئے اور ہمارا کیس بہت اچھے سے لے کے چلے، اور آج ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ الحمدللہ ہماری آدھی سے زیادہ FIRs جو ہیں وہ کینسل ہو چکی ہیں، اور جو باقی رہ گئی ہیں اس میں بھی جو بھی تاخیر چل رہی ہے وہ یہ اس کے اوپر لیگل اپنی رائے دیں گے۔ اس کے بعد پھر میں اپنے آپ کو جو جاسمین منظور الزامات لگا رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا کلیریفیکیشن دینا چاہوں گی۔ شکریہ میڈم انم نے آپ کو یہ ساری سرکمسٹانسز بتائیں، جو ہمارے لیے سب سے بڑی ایک ایمبیرسنگ پوزیشن اور ایک بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ جب بھی کورٹ کی کوئی ڈیٹ آتی ہے جہاں پہ کیس پروسیڈ ہونے لگتا ہے، تو اس سے پہلے ان کی ٹویٹر پہ کوئی نہ کوئی ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے ابھی لاسٹ ڈیٹ سے پہلے اپنے ڈومیسٹک وائلنس کا پروپیگنڈا کیا، تو مطلب ایک عام بندے کو بھی اس چیز کی سمجھ ہے کہ آپ ایک سال سے کورٹوں کے اندر کیس فائل کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، نہ آپ ان کیسوں کو چلاتی ہیں،
نہ آپ ان کے بارے میں ایویڈنس دیتی ہیں، نہ آپ ان کو پروو کرتی ہیں، بلکہ آپ کو پچھلے سالوں کی کہانیاں سالوں کے بعد یاد آ جاتی ہے کہ 2 سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا، 3 سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا. تو ہمارا بیسک پرپز آپ بھائیوں کے ذریعے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا ہے کہ محترمہ، اگر آپ کے ورژن میں صداقت ہے، وزن ہے، تو آپ کیوں نہیں کورٹ میں کیس کو پروسیڈ کر رہی؟ آپ کیوں ہائر آفیسرز، ہائر اتھارٹیز کا نام لے کے کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج ہی انہوں نے اپنا ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جو ہم سب کے لیے بڑی حیران کن ہے. انہوں نے آرمی چیف صاحب کا نام لیتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی چیف صاحب نے مجھے جو ہے وہ ساتھ کو لوکیٹ کر کے دیا، اور ایون یہ ایک آرڈر میرے پاس ہائی کورٹ کا پڑا ہوا ہے جس کے اندر ساتھ کی ایبڈکشن کی ایف آئی آر کا ڈائریکشن ہے. تو مطلب میں کیا سمجھوں کہ آج جو جیسمین منظور صاحبہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے آرمی چیف صاحب جو ہے وہ پولیس کو مینیج کروا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی ان کے الفاظ کا مطلب ہے کہ آرمی چیف صاحب ان کو یہ سب چیزیں کر کے دے رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک سرپرائزنگ فیکٹ ہے ہم سب کے لیے، اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ملکی حالات ہیں اور جو چیزیں ہیں، آرمی چیف صاحب اتنے فارغ ہیں، ان کے بارڈرز کے ملکوں کے معاملات ہے، پورے ملک کی قوم کی ملت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. وہ جیسمین منظور کے کیسوں کے اندر وہ انٹرسٹ لیں گے. تو یہ جیسمین منظور صاحبہ جو آرمی چیف صاحب کا نام لے رہی ہے، تو خدا را ان چیزوں کو وہ اس طرح سے مینوپلیٹ نہ کریں. اگر ان کے ورژن میں کوئی صداقت ہے، چیزیں ہیں، یہ کورٹ ڈائریز میرے پاس موجود ہیں، ان کے اندر یہ کلیئر ہے کہ وہ کنٹینیوسلی کورٹ سے اپنا ایویڈنس دینے کے لیے بھاگ رہی ہیں. تو اگر آپ سچی ہیں، کورٹ میں آئیں، لوگوں کو میڈیا کے اوپر مینوپلیٹ مت کریں. اگر ساتھ گلٹی ہے، آپ ایویڈنس پروف کر دیں اور اس کو سزا کرا دیں. اوپن کورٹ کے اندر ان کے کاؤنسل نے یہ کہا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی لیٹیگیشن انہوں نے ریز کی ہیں پیسوں کے اوپر، ایف آئی آرز ہیں، ابھی تک ان پیسوں کی ریکوری کا کوئی کیس ہم پہ فائل نہیں ہوا. ایف آئی آر کسی بھی کورٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر میں کسی کو پیسے دلا دیں. تو اگر ان کا ورژن سچا ہے تو انہوں نے کس فورم پہ اپنے پیسے کی ریکوری کے لیے کہا ہے؟ اور اس چیز کو انہوں نے اوپن کورٹ میں بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف سعد اور اس کی فیملی، اس کی مسز اور اس کی فیملی کو سبق دینا ہے. ان کو پتہ چلے کہ ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ آپ نے پنگا لیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو یہ ملک ہے، تمام ادارے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے آپ بھائیوں کے ذریعے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں، اور یہ جو میڈیا کا انڈیو انفلوئنس ہے جو ججوں کو کیس پروسیڈ کرنے نہیں دے رہا، اس کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کریں اور وہ اپنا ورژن پروو کریں. اور اگر وہ سچی ہیں تو کورٹ انصاف دے گا. لیکن ایک بندے کو 1 سال سے بغیر کیس پروسیڈ کیے ہوئے جیل کے اندر رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ میڈیکل کے اوپر تو وہ فوراً کہتی ہیں کہ جی اس کا میڈیکل چیک کیا جائے، میڈیکل کی اوپر وہ اپلیکیشنیں لگاتی ہیں، لیکن جب ان کو ایویڈنس کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ دائیں بائیں کہیں بھی کر کے جاتی. تو جی جو اس وقت ہاسپٹلائز ہے، لیکن جی جیل کسٹڈی میں ہے، اور وہ تقریباً 1 سال سے کسٹڈی میں ہے. اور جو میکسیمم پنشمنٹ ہے ان آفینسز کی، کچھ میں ایک ایف آئی آر میں 3 سال ہے، دوسرے میں 5 سال ہے. تو ایک بندہ بغیر کیس چلے ہوئے، بغیر چالان سبمٹ کیے ہوئے 1 سال سے جیل کے اندر ہے. تو یہ کون سا آفینس ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ میڈم جاسمین منظور کی آج کی جو انہوں نے اپنی ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف مجھے ہیلپ کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا انفلوئنس ہے جو ہر بندے کو میرٹ پہ کام کرنے سے ڈرا رہا ہے. تو یہ تمام ریکویسٹ آپ لوگوں کے ذریعے کہ اس طرح کسی کی فیملی کو وکٹمائز کرانا وداؤٹ ایویڈنس، چلیں آپ نے کیسز کر دی ہیں تو آپ ان کو پروسیڈ کریں. اور یہ ہائی کورٹ کا آرڈر میں نے آپ کو دکھایا، یہاں پہ جیسمین منظور صاحبہ کے خلاف ایف آئی آر موجود ہے، لیکن آپ ظلم ستم یہ دیکھیں کہ 1 سال سے اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. پولیس اس کو 1 کلاس کر کے بیٹھی ہوئی ہے کیس کو. 1 کلاس کا مطلب ہوتا ہے کہ انٹریسیبل ایویڈنس.
تو انٹریسیبل ایویڈنس کیسے ہو سکتا ہے؟ جب مدعی موجود ہے، ملزم موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، تو کون سی ایسی طاقت ہے جو اس کیس کو جو ہے وہ انٹریسیبل ایویڈنس کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ تو یہ تمام چیزیں وہ اپنا اینکر ہونے کے سورس یوز کر رہی ہیں، میڈیا پہ انفلوئنس کرتی ہیں، اور آپ یہ تمام چیزیں خود بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اب 21 کو ڈیٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا 20 کو یا 22 کو کوئی نہ کوئی ان کی نئی ویڈیو کلپ آ جائے گا جس کے ذریعے وہ اس ڈیٹ کو اگلی ڈیٹ تک لے جانے میں اپنی مطلب ہیلپ کریں گے. ان پہ اوپر کسی قسم کا تشدد ہوتا، 1 سال تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان 3 FIR میں ہم اندر ہیں، ان 1 سال کے اندر انہوں نے کہیں پہ بھی اس چیز کی کمپلین نہیں کی. کیوں یہ بات انہوں نے کی؟ پرسوں جب ہائی کورٹ کی ڈیٹ تھی، جب بیل کی ڈیٹ تھی، تو انہوں نے اس سے 1 دن پہلے یہ اپنا ٹویٹر پہ کہہ دیا کہ مجھے جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کیا گیا ہے. تو یہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ ہے کہ اگر آپ پہ ڈومیسٹک وائلنس کیا گیا ہے 2 سال 3 سال پہلے، تو اب ابھی تک آپ کیوں خاموش رہی؟ آپ نے ہائی کورٹ کی بیل کی ڈیٹ سے پہلے آپ نے یہ چیز کیوں ہائی لائٹ کی؟ اور اس کا آپ نے ایویڈنس کیا دیا؟ کوئی ایویڈنس نہیں دیا. اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اس پریس کانفرنس کا اثر یہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے اندر 4 مہینے سے 7 کی بیل اپلیکیشن پینڈنگ ہے اور پولیس فائل نہیں آ رہی. اور اس پریس کانفرنس کی وجہ سے لاسٹ ڈیٹ پہ بھی پرسوں پولیس فائل نہیں آئی، جس کی وجہ سے کیس ایڈجن ہوا. اچھا، اس میں یہ ڈومیسٹک ابیوز کے اوپر جو جاسمین منظور نے ٹویٹر پہ تصویریں جاری کی ہیں، ان کے اوپر یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کاپیز رکھ دی ہیں، آپ لوگ لے سکتے ہیں. یہ پورے ثبوت ہیں جس کے اندر ٹویٹر کا جو AI بوٹ ہے گروک، یہ بیسیکلی میں نے ایک اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے IG سندھ کے نام، جہاں پہ میں نے جاسمین منظور کو کے اوپر لکھا ہے کہ وہ وداؤٹ ایویڈنس بدنام کر رہی ہیں اور ہمیں ڈفرینٹ اس میں ٹریپ کر رہی ہیں فیک FIRs میں، اور اس کے لیے وہ اپنا میڈیا کا پریشر یوز کر رہی ہیں. اچھا، یہ میں جاسمین منظور کی وہ ٹویٹس ہیں جو انہوں نے شو کی. یہ ایک آنکھ انہوں نے لگائی، پوری شکل کراپ کر کے صرف آنکھ کی تصویر لگائی. اس پہ جو AI بوٹ ہے ٹویٹر کا، وہ لکھتا ہے I apologize. یہ ٹویٹر کا بوٹ کی اسکرین شاٹ ہے گروک. I apologize if I have misunderstood, but your February 2025 post explicitly refers to this woman wanting her videos deleted to avoid pursuing her abuse case. The images screenshot format and June 4 timestamp align with that timeline, not a personal current event. If they are yours, please provide more context to clarify. اس میں اگر آپ جاسمین منظور کی فیبری کی ٹویٹس میں جائیں گے تو کوئی احسان خالق صاحب ہیں، ان کی وائف کی انہوں نے بیسیکلی پکچرز لگائی تھیں جس کی یہ آنکھ ہے. اور اس کے بعد لیٹر آن اس فیملی نے ان کو کہا کہ پلیز ہماری یہ پکچرز آپ ہٹائیں، یہ ان کا حق تھا، وہ میڈیا پہ نہیں آنا چاہتے تھے. تو ویسے تو جاسمین منظور کو ڈیلیٹ کر دینی چاہیے تھی، پر اگر ٹویٹر پہ جو تصویر انہوں نے شیئر کی اپنی، اس کے نیچے تھم نیلز آ رہے تھے. اگر وہ آپ تھم نیلز جا کے دیکھیں اور یہاں سے اس کو زوم کریں تو یہ وہ اوریجنل خاتون ہیں جن کی آنکھ کو کراپ کر کے جاسمین منظور نے اپنی آنکھ کے طور پر شو کیا اور گروک نے ان کو پکڑا. اس کے بعد جاسمین منظور کو جب گروک نے چیک کیا اور کہا اس کو کلیریفائی کریں کہ یہ پکچرز تو آپ کسی اور خاتون کے لیے پہلے یوز کر چکی ہیں، تو جاسمین منظور اپنی 2 اور پکچرز لگاتی ہیں، وہ بھی آدھی کٹی. یہ وہ پکچر ہے جو جاسمین منظور لگاتی ہیں ٹویٹر پہ. اگر اس پوری پکچر کو دیکھا جائے تو ان کے سٹچز ہیں جو انہوں نے پلاسٹک سرجری کرائی تھی دسمبر 2023 میں، فیس لفٹ. تو ایک سٹچ یہاں لگتا ہے، فیس لفٹ جو لائن جو آپ اپنی بنواتے ہیں، اور ایک سٹچ کان کے پاس لگتا ہے، اور اس سرجری میں سویلنگ آتی ہے فیس کے اوپر. تو یہ وہ پکچرز ہیں جن کو انہوں نے شو کیا ڈومیسٹک وائلنس میں. اور میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اگر ان پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے تو فرسٹ تھنگ کہ ہوا تھا تو اپنی تصویریں لگاتی، احسان خالق کی وائف کو اس طرح سے نہیں کرتی. اینڈ سیکنڈلی اگر ہوا ہے تو اور پکچرز بھی ہوں گی. یہ دیکھیں سٹچز لگے ہوئے ان کو جو پلاسٹک سرجری کے ہوتے ہیں. اور آپ لوگ باشعور لوگ ہیں، آپ لوگ ان کے میڈیکل ریکارڈز نکلوا لیجیے گا. جو پلاسٹک سرجری کے لیے گئی تھی امریکہ سے کرائی، سنسناٹی سے.
اور یہ وہ کہتی ہیں کہ عمرے پہ مجھے مارا اور ہم نے عمرہ نہیں کر پائے. یہ وہ ان کی اسکرین شاٹ ہے جس میں وہ سعد کے ساتھ احرام میں نظر آ رہی ہیں عمرہ کرتے ہوئے خوش باش. اور یہ ان کی طلاق کے بعد کی واٹس ایپ اسکرین شاٹ ہے جس میں وہ سعد کو یہ تصویر بھیجتی ہیں، اپنی تصویر بھیجتی ہیں. طلاق ہو چکی تھی ان لوگوں کی اور کہتی ہیں اپنی اگلی لائف میں خوش رہو، تم نے میری ماں کی بہت خدمت کی. یہ وہ سعد کو واٹس ایپ پہ میسج کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے یہاں پہ ہیں، جس کو جو ایویڈنس چاہیے وہ یہاں سے لے سکتا ہے.